حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ احد میں کس طرح سے شہید ہوئے، اور کون سی ایسی عورت تھی جس مشرک نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر کھا لیا، چبا گئی وہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان اور ناک بھی اس عورت نے کاٹ لیے۔ یہ پورا مکمل واقعہ دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیں میرے ساتھ میں۔ السلام علیکم دوستو، جنگ احد، جب 313 مسلمان بدر کی لڑائی میں فتح حاصل کر لی، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد میں کافروں نے کس طرح سے جنگ احد میں لڑائی کی اور کس طرح سے صحابہ کرام شہید ہوئے، دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیں میرے ساتھ میں۔ اور اگر آپ نئے ہیں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی واقعات آگے بھی ملتے رہیں۔ دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جنگ احد، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، کس طرح سے آپ شہید ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں کافروں کے 70 آدمی قتل ہو چکے تھے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اس بات سے ان کے غصے، یعنی کہ کافروں کا اس بات سے بہت غصے میں تھے اور کوئی حد نہیں تھی ان کے غصے کی۔ اب ہر شخص بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے لڑائی کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ اور وہ لوگ جن کے عزیز و وقار رشتہ دار بدر کی جنگ میں قتل ہو چکے تھے، جن کافروں کے رشتہ دار قتل ہو چکے تھے، اور ابو جہل بھی مارا گیا تھا، اس کا بیٹا، سب مل کر ابو سفیان کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی عزت کا خاتمہ کر دیا ہے، اب ہمیں پوری قوت سے بدلہ لینا چاہیے۔ ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ جمع ہے وہ سب جنگ کی تیاری میں خرچ کیا جائے۔ ابو سفیان نے اس تحریر کو بہت پسند کیا، چنانچہ جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ یہ لوگ بہت ہی شکست کھا چکے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو چکے تھے، ابو جہل بھی قتل ہو چکا تھا، تو یہ لوگ بہت ہی غصے میں تھے اور انہوں نے جنگ کی تیاری پھر سے شروع کی۔ ہجرت کا 3 سال تھا، ابھی بدھ کا دن اور سوال کا مہینہ تھا۔ دوستوں کافروں نے جنگ کے لیے مدینے کے قریب احد پہاڑ پر ڈیرے ڈال دیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کفار کے جب اس ارادے کا علم ہوا، آپ کو علم ہو چکا تھا، نبی پاک کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا، آپ 1000 آدمیوں کو لے کر شہر سے باہر آئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ 1000 آدمیوں کو لے کر شہر سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو ان کے اکثریات، یعنی کہ ان کے صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ شہر سے باہر جا کر دشمنوں کو روکنا چاہیے، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی رائے کو قبول نہ کیا، یعنی کہ عبداللہ بن ابی کی رائے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، قبول نہ فرمایا، اور کہا کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا بہتر رہے گا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی بات نیچی ہوتی ہوئی جب دیکھی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کو برداشت نہیں ہوا، وہ برداشت نہیں کر سکا اور ناراض ہو کر اپنے 300 آدمی لے کر وہ آیا تھا، وہ لے کر وہ واپس چلا گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ دوستوں شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال کی اور بچوں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، مگر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ انہیں ضرور جہاد میں شرکت کا موقع دیا جائے۔ ایک لڑکے رفع کو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی بچے ہو اس لیے واپس چلے جاؤ، تو وہ ایڑیاں اٹھا کر انگوٹھے کے بل سیدھا تن کر کھڑا ہو گیا، اکڑ کر
ताकि वो बड़ा नज़र आए। उसका जब ये जोश नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने जिहाद में हिस्सा लेने की इजाज़त उसको दे दी। समरह की उम्र भी कम थी जब उसे वापस जाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और के लिए कहा गया तो उसने कहा मैं रफ़ा को कुश्ती में गिरा सकता हूँ। इस पर समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कुश्ती हुई। समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जोश में उठाकर रफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़मीन पर दे मारा। इस पर इसे भी जंग में शिरकत की इजाज़त मिल गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहद पहाड़ की तरफ पीठ कर अपनी फौज से तरतीब फरमाई। हजरत हमजा जो बड़े बहादुर थे फौज के उस दस्ते के सरदार बने जिसमें किसी के पास ज़रा नहीं था, ज़रा यानी सामान नहीं था। उसके सरदार हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। ये भी ख़तरा था, यानी कि हजरत ज़बीर घुड़सवारों के अफसर थे और हजरत मुसअब बिन अमीरा इस्लामी फौज के अलमबरदार थे। ये भी खतरा था कि दुश्मन पीछे दर्रे की राह से कहीं हमला ना कर दे। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़बीर को 50 तीरंदाजों का एक दस्ता देकर उस जगह उस दर्रे पर खड़ा कर दिया और ये हुक्म दिया कि लड़ाई में चाहे मुकम्मल तौर पर फतेह हासिल हो जाए मगर तुम इस जगह को नहीं छोड़ना। ये हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। अब दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ 3,000 काफिरों और दूसरी तरफ 700 मुसलमान। यानी कि दोस्तों एक तरफ 3,000 काफिर थे और एक तरफ सिर्फ 700 मुसलमान थे। मुसलमान की तादाद अगरचे बहुत कम थी मगर वो निहायत ही बेजिगरी से लड़े। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू दजाना, हजरत हमजा और कई दूसरे सहाबा तलवारें लेकर काफिरों के लश्कर में घुस गए और सफ़ों की सफ़ें उलट दी। यानी कि आप लोग जिधर से गुजरते थे पूरी सफ़ा आप साफ कर देते थे। इस्लाम के जाबाजों ने तलवारों के ऐसे जौहर दिखाए कि काफिरों के खून से मैदान सुर्ख हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली ने मैदान में आते ही कुफ्फार के अलमबरदार को कत्ल कर दिया। वो उस तेजी से तलवार चलाते थे, यानी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तेजी से तलवार आप चलाते थे कि जो भी सामने आता था उसके टुकड़े हो जाते थे। अबू दजाना सफ़ों को उलटते पलटते अबू दजाना सफ़ों को, यानी कि जो लाइन में खड़े थे काफिर, उनके सफ़ों को उलटते पलटते आगे बढ़ते चले जाते थे। इत्तिफाक का अबू सुफियान की बीवी इत्तिफाकन उस एक सफ़े में अबू सुफियान की बीवी हिंद सामने आ गई। वो काफिर थी। इन्होंने यानी कि अबू दजाना ने उसके सर पर तलवार रख कर उठा ली, यानी उसको नहीं मारा। इस औरत को आपने सर पर तलवार रखी लेकिन कत्ल नहीं किया और आपने कहा कि ये हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है, किसी औरत को कत्ल करना इसकी शान नहीं है। और इसके आगे का वाक़या दोस्तों आपको कल के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें।